بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسے کون سے 4 نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کے لیے مختلف انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ پیارے دوستوں، مختلف اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام مختلف قوموں کی طرف بھیجے، اور پھر وقت مقرر پر وہ انبیاء اکرام اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے نبیوں کے متعلق بتائیں گے جو زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئی، اور وہ انبیاء اکرام آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، مختلف روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء اکرام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور انہیں موت نہیں آئی۔ پیارے دوستوں، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمائے گا جو کہ یہودیوں کے مذہب کو ختم کر دے گا۔ یہودیوں کو اپنے مذہب کے خاتمے کا ڈر تھا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر ایمان نہ لائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے 19 یا 12 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں اور آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اور تمام لوگ اپنے پرانے دین یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آہستہ آہستہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس کام سے روکنا ہوگا۔ تو یہودیوں کے سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا کام ایک طوطیانوس نامی شخص کو دیا۔ جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پر لے آؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور فرشتہ آپ کو لے کر آسمان کی جانب چلا گیا، اور وہاں پر آپ کی ملاقات اپنی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ اپنی والدہ کے گلے ملے اور انہیں پیار کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، امی جان، اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی۔ چنانچہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچے اور طوطیانوس کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ جب کافی دیر وہ لوگ انتظار کرتے رہے اور طوطیانوس باہر نہ آیا تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد انہیں یہ سمجھ آئی کہ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا
یہ تو ان کا اپنا بھیجا ہوا شخص ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودی قتل ہوئے۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 سال تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو مدینہ میں گنبد خضرا کے سائے میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے، تو ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب ظاہر ہوں گے جب دجال کا ظہور ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کو دین الہی سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کی دعوت دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے بیٹے خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہت کو لینے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے کہا کہ مجھے دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے، اور آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر آپ کو کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، جہاں پر آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے ایک چشمے سے ہوا، اور اس چشمے سے پانی پی کر آپ ساری عمر زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یہ کون تھا، تو اس مجمع میں کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو مشکلات سے نکالنے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ آتا ہے۔ پیارے دوستو، تیسرے نبی جو کہ زندہ ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ تفاسیر قرآن میں بیان کیا گیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی جانب لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے ایک آواز سنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سننے کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اس آواز کے پیچھے پہاڑ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے بندے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا، ہاں میں محمد کا امتی ہوں۔ تو حضرت الیاس نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ کو پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضرت الیاس کا پیغام آپ کی بارگاہ میں پہنچایا۔ جب میں نے پیغام پہنچایا تو نبی کریم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس سے ملنے چل پڑے۔ جب ہم اس ملاقات کے مقام پر پہنچے تو میں تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم اور حضرت الیاس کے درمیان کافی باتیں ہوتی رہیں۔
اس دوران ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو نبی کریم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اسی طرح ہم سب نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف آیا۔ آپ اس پرندے پر سوار ہوئے تو وہ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس اور خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے اور آخری نبی کی جو زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ وہ ایک نیک شخص تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج کے وقت چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام زمین کی سیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتیں، آپ کی نیکیاں زمین پر بسنے والے ہر ایک شخص سے زیادہ ہو جاتیں۔ اس طرح آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تھیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ادریس علیہ السلام نے آپ کی روح نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتے نے آپ کو پہلے دوزخ دکھائی اور پھر جنت کی سیر کروائی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہیں پر رہوں گا، چنانچہ پھر آپ کو وہیں رہنے دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے نبی ہیں جو کہ زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام لازمی کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، فی امان اللہ۔